بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا ایمان یقیناً بڑھ جائے گا۔ ہم آپ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیں گے اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ان کے ایمان میں بھی ترقی ہو۔ یہ ایمان افروز واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس واقعے کے اندر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کتنا بڑا تھا اور اولیاء اللہ کے دل میں ان کا مقام کتنی بلند تھا اور وہ کتنی بڑی ہستی تھی، اور وقت کے اولیاء اللہ ان کے متعلق کیا سمجھتے تھے اور ان کی کیا سوچ تھی۔ حضرت شیخ محمد بن خضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو دلوں کو بھانپ لیتے تھے اور چہروں کو پڑھ لیتے تھے، انہوں نے فرمایا، اے خضر، میں تمہیں شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرواتا ہوں۔ پھر جب میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ان کی آستین کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے خضر، جو شخص شہنشاہ اولیاء ہیں، تم ان کی زیارت کرنے کے بعد میری زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو جبکہ میں بھی ان کی رعایا ہوں؟ یہ فرما کر حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے رخصتی کی اجازت لی اور واپسی پر حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے وہی شکل و صورت میں حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جو میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آستین میں دیکھی تھی۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے خضر، کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہ تھی؟ کیا تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام اولیاء اللہ میں سے اعلیٰ مقام و مرتبے پر ہیں اور ہم بھی ان کی رعایا ہیں، ہم بھی ان کے پیروکار ہیں اور ہم بھی ان کے مرتبے پر رشک کرتے ہیں، اور تمہیں ان کے پاس ہونے کے باوجود میری زیارت کرنے کی کیا ضرورت پڑ چکی تھی؟ یہ الفاظ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اتنی بلند تھا۔ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اے جونی رحمۃ اللہ علیہ، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعہ جس نے ہماری روحوں کو تازگی بخشی
اور ہمیں اللہ کی قربت اور اس کے اولیاء کی عظمت کا احساس دلایا۔ ہمیں امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کی روحانی تربیت اور دل کو سکون حاصل ہوا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک عظیم مثال ہے، کس طرح اخلاص، تقوی اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہمیں کامیاب بناتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگیوں کو خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے اور آپ کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرما۔ میرے پیارے ناظرین، آخر میں ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی ہمیں مزید ایسے خوبصورت اور ایمان افروز قصے پیش کرنے کی طاقت فراہم کرتی ہے۔ ہم آپ کے پیار اور خلوص کے شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے۔ میرے پیارے ناظرین، امید ہے کہ یہ اختتامی حصہ آپ کی ویڈیو کے